غور فرمائیں، مرزائی کافر کیوں ہیں؟ ہم اس میں عرض کر رہے ہیں، اس کتاب کی حیثیت میں نے آپ بیٹوں اور بھائیوں سے عرض کی ہے، یہ کہتے ہیں یہ ایسے جیسے یعنی یہ وہ ہے جس میں وحی آتی ہے۔ اب یہاں مرزا صاحب اپنی اس کتاب میں اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ 1900 حضرت صاحب آپ ذرا اس کو دیکھتے جائیں گے نا، 1902 یہ کہتے ہیں 1902 میں مجھ پہ یہ وحی آئی ہے۔ مرزا غلام قادیانی یہاں لکھتے ہیں کہ 1902 کے اندر مجھ پر یہ الہام اور وحی، اور پھر حضور غوث پاک پر یہ الزام بنتا ہے، اور شخص یہ کہتا ہے، سنیے گا کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ رأیت ربی علی صورت ابی، کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہے کہ یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل پر دیکھا۔ یہ مرزا کہتے ہیں غوث پاک کے لیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے تو صحیح یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر یہاں کفر کی دلیل لی جائے تو یہی بہت بڑا کفر ہے کہ ایک اللہ کے مسلمان بندے پر، اللہ کے کامل ولی پر یہ الزام لگایا جائے، جبکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، فرمایا وہ لوگ جو مسلمان عورت یا مسلمان مرد پر الزام لگاتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ حضور یہاں حضرت پیران پیر پر اس شخص نے الزام لگایا کہ غوث پاک یہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کو اپنے ابے کی شکل میں دیکھا ہے۔ حضرت ایسا غوث پاک کا کوئی فرمان نہیں ملتا ہے، غوث پاک ایسا قطعی طور پہ نہ فرماتے ہیں نہ فرما سکتے ہیں، لیکن آگے اس کی آڑ میں یہ اس سے آگے یہ کہتا ہے، اب دیکھیے گا، کہتا ہے یعنی حضرت غوث پاک کے لیے کہتا ہے یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے باپ کی شکل میں دیکھا۔ آگے کہتا ہے میں نے بھی اپنے والد صاحب کی شکل پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور ان کی شکل بڑی بار روت تھی۔ اللہ جل جلالہ کے لیے تذکرہ، اس کتاب کا صفحہ 342 سیدھی سائڈ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے چیف جسٹس صاحب محترم نے مبارک ثانی کیس کے اندر یہ جو کہا کہ جناب مرزائیوں کو گھر کے اندر ان کا لٹریچر چھاپنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کو ان کے گھر کے اندر اس کی اجازت ہونی چاہیے، اوپر کرنا ہے تھوڑا سولے، ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ جناب یہ گھروں کے اندر اپنا لٹریچر شائع کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر گھروں میں شائع کریں گے تو وہ باہر آئے گا۔ جیسے میں نے یہ کہا، میں عرض کر رہا تھا یہ مرزائیوں کی تفسیر ہے، یہ میں نے کسی مرزائی سے نہیں لی ہے، ان کے گھر سے نہیں لی ہے، بلکہ مانو والے میرا ذاتی گھر ہے، میرے والدین کے لیے وہاں کرم فرما، وہاں میں حاضر ہوا تو ایک شخص نے لا کے ملے بھی کہ جناب یہ تفسیر مسجد میں پڑھی تھی، تو حضرت آپ کے پاس کتابیں اور بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اب اس کو بیچارے کو بھی یہ نہیں پتا تھا، حضور اس کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کس کی تفسیر ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھا، اگر آپ اسی کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہماری مسجدوں کے اندر مل رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے مساجد کے اندر مل رہی ہے، چھپی تو پتہ نہیں کہاں ہوگی، مگر مسلمانوں کی مسجد میں ملنے والی یہ اور کتاب یہ تفسیر ہے، جس کے صفحہ 5 پہ یہاں لکھا گیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی تفسیر کے اندر یہاں لکھا ہے، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ تفسیر ہے جو جناب مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موجود ہے۔ اور مسلمانوں اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے بیدار ہو کر زندہ رہو، جاگ کر زندہ رہو۔ یہ کہتے ہیں یہاں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ یعنی ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ آخرت پر یقین رکھے کہ قیامت آنی ہے، قیامت پہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ لکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ حضرت دیکھیے گا یہاں کہتے ہیں، میں آپ کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بیٹے بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، آپ کو اس کا فائدہ بھی ہو۔ آئندہ آپ لوگ ماشاءاللہ آنے والے خطیب ہیں اور عالم ہیں، آپ لوگوں کو اس کا زیادہ اندازہ اور اس کا علم ہونا چاہیے، اور آپ سب کو بھی یہاں لکھا گیا ہے، کہتے اور آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جناب جیسے اللہ کے غائب ہونے پر ایمان رکھنا، والذین یؤمنون بالغیب،
ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ایمان بالغیب پر بھی یقین ہو، نمازوں پر بھی یقین ہو، زکات پر بھی یقین ہو، توحید پر بھی یقین ہو، انجیل پر بھی یقین ہو، زبور پر بھی یقین ہو، قرآن مجید پر بھی یقین ہو۔ اگر یہاں یہ کہتے ہیں اسے مرزا معود کے آخری نبی ہونے پر بھی یقین ہو۔ یہ اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر چھپ رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر سے مل رہی ہے، یہ مسلمانوں کے اندر سے ہمارے ساتھ ہمارے مساجد کے اندر سے یہ کتاب ملے گی، ہمارے مسلمانوں تک پہنچے گی۔ سادہ بندہ اس بیچارے کو کیا پتا ہوگا، جیسے مجھے کسی بندے نے لا کے جناب والا یہ دے دی ہے اور مجھے اس نے کہا کہ اسے آپ پڑھیں، تو سر بلال صاحب اس کتاب کو جب لوگ پڑھیں گے اور جناب والا اس کو جب لوگ گھروں کے اندر سمجھیں گے، جب ایک دوسرے کے سامنے لائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ایمان کے لیے یہ ہونا ضروری ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں ایمان کے لیے اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا تو ضروری ہے، جناب والا ایمان کے لیے اللہ کی آسمانی کتابوں کا ان پر ایمان ہونا تو ضروری، مگر یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ مرزا معود کے آخری نبی ہونے پر اور بھائی نبی ہونے پر تو کیا ہم اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس پہ کروڑوں اور بے شمار لم پہ بھیج کر لعنت کی بھی توہین سمجھتے ہیں، اور وہ خود کو کہے کہ جناب میں آخری نبی ہوں، مجھے مانو، جو نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں، خدا کے لیے زندہ رہو جاگ کر، زندہ رہو جان کر، زندہ رہو پہچان کر۔ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کہ جب یہ کتابیں ہماری مساجد کے اندر آئے گی تو تیرے حافظ ریاست پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم چپ نہیں رہیں گے، ہم پھر یہی کہیں گے کہ یہ وطن بنا ہے اللہ کی وحدانیت کے لیے، یہ ملک بنا ہے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے، یہاں اسے ہی مسلمان کہلوانے کا حق حاصل ہے جو اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین رکھتا ہو، مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبی من سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کا وقت بتا رہا ہوں، اگر تو نعرے سارے برکت والے ہیں پر نعرے آپ بھی چلاؤ نا، خالی ہے میں اکثر کہنا یہ اس بھی لا کر دیا آپ پہ لا کر دو، آپ پہ ہی بولے کرو لبیک، آپ کو بولو لبیک۔ میرا بھائی معذور ہے نا، بیمار تو میں ہوں، تو میں خیر ابھی بھی سپیکر میں میری آواز سپیکر ہٹا رہے ہو تو خیر نہ تو نہ ہو جاتا تو میں ہوں بابا بھی ہو گیا، جن میں جا کے جوان بیٹھے ہوتے بولو لبیک ختم نبوت زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد۔ آگے سنیں، اس تفسیر سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر صغیر مرزا کی تفسیر ہے، یہ مرزائیوں کی تفسیر ہے، اس کے اندر پھر دیکھیں تو ہماری مسجدوں کے اندر سے مل رہی ہے، حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سر بھی ہو سکتی ہے، ترنم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل حقائق جانے، سادے جاننے میرے پیارے بھائیوں، میرے خاص کر نوجوان عزیز بیٹو، خدا کے لیے توجہ فرماؤ، یہ مرزائیوں کو کافر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے علماء نے ان کو کافر کیوں کہا ہے؟ شاہ رانی رحمت اللہ علیہ نے انہیں کافر کیوں کہا ہے؟ نیازی رحمت اللہ علیہ نے یا دیگر مسالک کے علماء نے ان لوگوں کو کافر اس لیے کہا ہے کہ ان کا اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین نہیں ہے، اللہ کی عظمت و شان پر بھی یقین نہیں ہے، اللہ کے قرآن پر بھی ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اب آگے یہاں یہ تیسرے بارے تلک رسل فضلنا کی تفسیر کے اندر یہاں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر شاہد ہے کہ بعض انبیاء شریعت لاتے ہیں اور بعض کو صرف اعزازی طور پر رسول کہا جاتا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر آپ دیکھیں جانے جتنے مسلمان علماء ہیں سب سے پوچھیں کہ حضور کون سا رسول ایسا دنیا میں تشریف لایا ہے جو شریعت خود یا پہلے نبی کی شریعت پر عمل پیرا نہ ہوا ہو؟
کون سا نبی ہے جسے رب نے صرف اعزازی طور پر کہا ہو کہ تو اعزازی نبی ہے، اصل تیرے پاس نبوت کے اختیار کوئی نہیں؟ کوئی ایسا نبی دنیا کے اندر نہیں آیا، سب انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، سب کو میرے رب نے صاحب شریعت بنایا، یا پہلے نبی کی شریعت کا پرچار کرنے والا ان کا نمائندہ بنایا ہے۔ یہ واحد ایسا شخص ہے مرزا غلام احمد قادیانی نعیم، جو خود کو نبی بھی کہہ رہا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں، عقل بھی نہیں، شکل بھی نہیں، شعور بھی نہیں ہے، اور ایسا دعویٰ اس قدر بھلا دعویٰ اور گھنونا دعویٰ ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اعزازی طور پہ مجھے نبی بنا دیا گیا، حضور نبی اعزازی نہیں ہوتا۔ اللہ عالم۔ میں جب سن رہا ہوں گا پھر سپیکر کھلنے گا، انہیں دیر میں ٹائم پورا ہو جا رہا ہے، تو اس نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ اچھا یہ قدرتی بات ہے، میں نے 30 سال ہو گئے تقریر کر دیا، 3 سال سون میرے مزاج کے مطابق 30 باری بھی ہویا ہوئے، میں نے پتہ کوئی نہیں لگا، ماما میں توڑنے رہنا، کھچی رکھنا، بس ٹھیک ہے، تھوڑا پتر کھولے اس کی آواز، تھوڑی آواز کھولے، ماشاءاللہ ایک کو بھی کھولے، آپ تو بڑے پیارے محسن ہے، ویسے ہی محسن حسن ہے کیا ہے؟ حسن ہے ماشاءاللہ، حسن تو ویسے صلح کے قائل ہے نا، امام حضرت ابی معاویہ سے میرے آقا امام حسن نے صلح فرمائی، آپ میرے ساتھ صلح کریں، اس کا آواز بھی کھولے اور میرا سوال بھی کھولے، اس نے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 8 ہے، میرا رب فرماتا ہے اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے، میرا شیخ صاحب اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم، اللہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ، رسالت کو میں نے کہاں رکھنا ہے، اللہ اس میں انور کو جانتا ہے کہ اللہ نے رسالت و نبوت کو کہاں رکھنا ہے۔ میرا رب بھی اس بندے کو نبوت و رسالت کے لیے پسند فرماتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اسے نبوت دینی ہے، اعزازی طور پہ نبوت دینی ہے، نبوزی طور پہ نبوت دینی ہے، جلی طور پہ نبوت دینی ہے، چادروں کے حوالے سے نبوت نہیں دیتا۔ خدا کی عزت و جلال و جمال کی قسم ہے، میرا رب جس بندے کو نبوت کے لیے پسند فرماتا ہے اسے پیدا فرماتا ہے، نبوت کا تاج اس کے لیے پہلے عطا فرماتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، میرا اور آپ کا کائنات کا رب نام فرماتا ہے نبوت و رسالت دینے کے لیے مہدی جناب والا یہ تصویری معاملہ نہیں ہے، محنت سے نہیں ملنے والا، عملوں سے نہیں ملنے والا، عبادتوں سے نہیں ملنے والا، جستجو سے نہیں ملنے والا، کردار سے نہیں ملنے والا، حال گفتار سے نہیں ملنے والا، ذہنی خوبصورت حسن و جمال سے نہیں ملنے والا۔ نبوت کا منصب وہ ہے جناب والا جو مہدی ہے، فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جنہیں پسند فرماتا ہے ان کو پیدا مان ہے، ان کو بھی جواب ہے، اچھل یہ سالت جناب نبی و نبوت کا پتہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی جواب کھول کے غلطیاں کی ہیں، اس لیے میرے جیسے لگین آنے لگے ہیں جنہوں نے تصویر و ناس میں لکھا، معاملہ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کیا کریں اور کدھر جائیں، تصویر و ناس میں لکھا گیا محمد کے بعد اگر محمد کو نہ جائے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آتا۔ مرزے نے کہا لو جناب والا میں آ گیا، شاہ مولانا کے مقدمہ پہ قربان روانی جائے، کارورانی نے عدالت میں کہا جس نے یہ لکھا اس سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے مصطفیٰ محبوب علیہ السلام کو آنے کے بعد نہیں بلکہ قلت نبی آدم و بین الماء والطین، حضرت آدم کی مٹی اور پانی کو بعد میں گوجا گیا، رب نے مصطفیٰ کو ختم نبوت کا تاج پہلے عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی گھر کیا کرے تو بولو لبیک, تو بولو لبیک. بات بارے ختم نبوت. ہاں عرض کر رہا ہوں جناب والا, یہ کتاب ہے مرزائی. ہم کیوں کہتے ہیں مرزائی کافر ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب والا میں نے اپنے ابے کو اللہ کی شکل میں دیکھا ہے, میں نے اپنے ابے کو اللہ کی شکل میں دیکھا ہے. بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, بات سے آگے بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ آگے کہنے لگتا ہے استغفر اللہ. اسی کتاب کا جناب والا صفحہ نمبر آگے دیکھتے جائیں گے تو یہ کہتا ہے خدا نے مجھے کہا ہے کہ اے مرزے تو میرا وقار ہے, کہ تیری خدا نے مجھے کہا ہے تو میرا نور ہے. اس کتاب کا 258 نمبر صفحہ ہے. تذکرۃ مرزائی خود کہتا ہے مجھے اللہ نے کہا تو میرا وقار ہے. ہم کہتے ہیں جاہل انسان اللہ ساری کائنات کو وقار عطا فرمانے والے کو خدا کہا جاتا ہے. ساری کائنات کو عزت دینے والے کو والعزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جن دور میں آیا جاتا کہ بولو سبحان اللہ. ساری جہان کی عزت ہی اللہ کے لیے, سارے جہان کو عزت دینے والا اللہ. خدا کی قسم حضرت آخراتی ہوئے تو ان کو عزت دینے والا اللہ, حضرت نوح کو عزت دینے والا اللہ, حضرت ابراہیم کو عزت دینے والا اللہ, حضرت اسحاق کو عزت دینے والا اللہ, حضرت اسماعیل کو عزت دینے والا اللہ, حضرت موسیٰ کو عزت دینے والا اللہ, حضرت عیسیٰ کو عزت دینے والا اللہ. خدا کی عزتوں کے نام میں سمے امام الانبیاء خاتم النبیین کو عزت دینے والا اللہ. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ خدا ہے. قرآن نے مجھے کہا تو میرا بندہ ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں مرزائی کافر آسے ہے اور وہ خدائی بڑا کافر اس لیے ہے کہ وہ خدا کے لیے کہہ رہا ہے کہ خدا کو عزت دینے والا ہوگا, جبکہ سچ یہ ہے ساری کائنات کو عزت دینے والا خدا ہے, دلوانے والا محمد مصطفیٰ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, امت مصطفیٰ, اہل سنت. اللہ اللہ کہتے ہیں میں بھولے خدا نے کہا تو میرا نور ہے. میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں. میں شیخ میں نے 30 سال آپ کے سے 29 سال گزار دیے. میں یہی کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے تم نے مجھے مسلک کے حق عطا فرمایا ہے. یہ دوروں والا بھی نہیں, مائیوں والا بھی نہیں, نحو والا اور مرثیوں والا بھی نہیں, قصے اور کہانیوں والا بھی نہیں. الحمدللہ میرا رب نے مجھے اپنے مصطفیٰ کا صدقہ, خلفائے راشدین کا صدقہ, صحابہ کا صدقہ, پاک کا صدقہ, آل پاک کا صدقہ, ازواج مطہرات پاک کا صدقہ, اولیاء اللہ کا صدقہ, قرآن کریم کا صدقہ, ارشادات مصطفیٰ کا صدقہ, عقیدہ موجہ فرمایا ہے کہ عقائد کے دلائل کے لیے ایک ہاتھ میں میرے رب نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے, دوسرے مصطفیٰ کا فرمان عطا فرمایا ہے. یہ عبارت علیحدہ ہے کہ آج میرے مسلک کی ممبروں پر جو حلا بیٹھے ہمیں اس کا ادراک اور پریشانی ہے, ہم اس میں پریشان ہیں, لیکن حق چھپا نہیں ہے, حق گیا نہیں ہے. کھولے جا وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. حتى
بھاگنے والا ہے الحمدللہ حق کا بندہ کائنات میں آج اگر کوئی ہے نہ جنانے والا اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ حضرت جعفری حجویری والا عقیدہ ہے حضرت سلطان بہو والا عقیدہ ہے پھر میرے شاہ والا عقیدہ ہے ہمیں پچھلے دن پر ہو گئے اور میرے شاہ کے لیے اس طرح سے قربان چاہیے وہ اپنی جگہ پہ پہرا لا کے دس گیا اور میرا اللہ ختم نبوت یقین دے کے پھیرا دے وہ خالی نہیں ہویا کر رہا اس کی کمر پیچھے سے مصطفیٰ اپنا ہاتھ رکھا کرتا آج ان کی آگے نسل سے کرنے لگی ہے جناب والا نظرانوں پہ پڑھنے لگی ہے لوگوں میں غلطیاں کرنے لگی ہے اور کہنے لگی ہے ہمیں بریلوی نہ کہا جائے اور ہم جھلوں کے رکھیے اس لیے کہ الحمدللہ عقیدہ حق ہے سنت آج اگر ساری کائنات میں پہچانا جاتا ہے وہ کاکران حجویری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے وہ حضرت سلطان بہو کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے پھر میرے بھی شاہ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے مجھے میری شامی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے بابے فرید کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے خدا کی قسم امام احمد رضا کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے عشق و محبت حد چاہ کے عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد سبحان اللہ راجدار ختم نبوت پریشان تو نہیں ہوئی کوئی کا مرید بیٹھا ہوئے سالوں پریشانی کو نہیں ہے سکڑا نظرانے منگنے اچھا بھائیا 3 سال ہو گیا مسیح تے 1 روپے تنخواہ نہیں کوئی بندہ مائی دلال کھڑے ہو گیا کہ مقصود ایک باری بھی آخیا ہوگا کالا ہو گیا یار نہ ہم نے کہا ہے نہ انشاءاللہ کہیں گے اس لیے کہ مولا علی کی اولاد میرے رب نے ہمیں ہونے کا شرف عطا فرمایا میرے علی پاک کو ایک بندے روٹی میں بھی سارے اٹھدی قطار میرے والدی نسل پاک رہتے ہو گئے اسی دیر ضرور سکتے ہیں منگا گے نہیں ہاں اگر ہم مانگیں گے تو غوث الورا کا صدقہ مانگیں گے امام احمد رضا کا صدقہ مانگیں گے امام حسین سید الشہداء کا امام حسن مجتبی کا سیدہ زہرا کا علی مرتضیٰ کا خود مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ مانگیں گے اللہ سے مانگے اللہ ہی دیتا ہے خدا کی قسم اللہ ہی دیتا ہے پر دلواتا مصطفیٰ یاد دے میں مجھے بولو سبحان اللہ تو میں نے کہا نام تو ایسے میں نے ابھی لیا نہیں میں نے صرف عرض کیا ہے کہ نظرانے فیصل صاحب پیسوں میں گیا ہوں نا جامع صاحب تو جب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہاں ان کے مزار پر سلام کی واپسی پہ آپ اس جگہ گئے جہاں سے آج یہ آوازیں آ رہی ہیں نا ہمیں بریلوی نہ کہو تو سب سے بابا جی دھرنا شریف دھرنے دے جی بابے صاحب پورے کی طرح تھی بچے پر فون کر دیں ہم نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو ہمیں کہ انتظامیہ کی طرف سے الرٹ جاری ہو رہے ہیں اور بابا خاطر رضی نے دنیا یاد کریں گے بابے نے کہا ہم لوگ ساڈا سکول بنایا کیسے اور جبے جاؤ کام کرو خاطر رضی وہ ہے جس نے کبھی کسی پیر سے خیرات نہیں مانگی امیر المجاہدین وہ ہے جس نے خیرات بھی مانگی ہے تو خبر نبوت کے تاجدار مصطفیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے جوبا کیا بات ایوی دیکھ لو ختم نبوت دی برکت تے میرے ویران دی بندہ پکا پی ٹی آئی دا لے کر پانی میں بھر بھر کے دیتی جا رہا پیر عاشق حسین دا بابا پانی میں نہیں مکر دینا تقریر کیوں نہ مکا تسی جاگے تے نہ بولو بے تاجدار ختم نبوت یہ ہو شابہ تاجدار ختم نبوت اللہ اللہ میں کہہ رہا ہے کہ مجھے رب نے کہا تو میرا نور ہے بسم اللہ